قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی ٹکڑے کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام کی ایک اہم اور عظیم تعلیم یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو رائے مشورہ کر لیں، سوچ سمجھ کر کے اطمینان سے سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں اور اس میں جلد بازی نہ کریں۔ کوئی بھی کام چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، آپ کوئی اپنا دنیاوی معاملہ شروع کر رہے ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، دکان بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچیوں کی شادی کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو یا دین کا کوئی معاملہ ہو، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان تمام امور میں جلد بازی نہ کریں۔ سوچ سمجھ کر کے، لوگوں سے رائے مشورہ کر کے، کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر کے پھر اس کے بعد کوئی کام کریں۔ یہ اسلام کا ایک عظیم حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ جلد بازی مت کرو، اور سچائی یہ ہے کہ چند چیزوں کو چھوڑ کر کے بقیہ کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی، یہ مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، آپ راستوں سے گزرتے ہیں تو کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں، آپ کو کوئی ساحر، کاہن، مجنوں، دیوانہ کہتا ہے۔ صبر کیجیے آپ، فاصبر۔ آپ ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، جلد بازی نہ کیجیے، ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے اتنا جلدی۔ فاصبر، آپ صبر کیجیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بہت سارے نبی اور رسول دنیا میں آئے، بڑی پریشانیوں سے انہیں دوچار کیا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح ان پیغمبروں نے صبر کیا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے اور ان کے بارے میں جلد بازی نہ کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان مکہ کے کافروں کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لیجئے۔ تو دیکھیے، نبی کے لیے حکم آیا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی جلد بازی کرنا درست نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کر کے آتے تھے اور قرآن پڑھ کر کے سناتے، تو جبریل امین پڑھتے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جلدی جلدی اپنے ہونٹ ہلاتے تھے، تاکہ جو آیت آپ سن رہے ہیں اس کو دہرا لیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، نبی ایسا نہ کرو، قرآن ہے یہ، اس کی آیتوں کے پڑھنے سمجھنے میں جلد بازی نہ کرو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہونٹ جلدی جلدی مت ہلاؤ، اطمینان سے سنیے۔ آپ کو قرآن مجید کی ان آیتوں کو یاد کرانا اور آپ کے سینے میں انہیں بٹھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
آپ اس کے بارے میں جلد بازی نہ کیجیے۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں نبی کو بھی جلد بازی سے روکا گیا، تو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، اس کی تلاوت کے بارے میں یہ حکم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے افراد قرآن مجید کی تلاوت میں کافی جلد بازی، بلکہ بعض پڑھے لکھے ائمہ حضرات آیت کے آخری حصے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ حضرات کی موبائلوں میں بہت ساری تراویح کی آڈیو گردش کر رہی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، اتنی جلدی میں قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، انہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ آپ تھوڑا پڑھیے، 2 آیت پڑھیے، 4 آیتیں پڑھیے، اور وقت ہے 1 صفحہ پڑھیے، لیکن اطمینان سے پڑھیے، بلا کسی جلد بازی کے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو کس چیز کا حکم دے رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ ایک آدمی 1 پارہ پڑھے ایک دن میں بلا ترجمے کے، اور ایک شخص 1 صفحہ پڑھے ترجمہ کے ساتھ، جو 1 صفحہ پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی جلد بازی سے اللہ نے روکا۔ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے، اگر کوئی شخص اس میں بھی جلد بازی کرے تو اس کی نماز خطرے میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص داخل ہوا، آ کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور مسجد کے کونے میں جا کر کے نماز پڑھنے لگے۔ صحابی رسول تھے، نماز پڑھ کر کے وہ آئے اور آ کر کے پھر سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص گئے، پھر نماز پڑھے، نماز پڑھ کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے پھر کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 بار آپ نے انہیں لوٹایا۔ چوتھی بار میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ بتائیے، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا ہوں، اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا۔ 3 بار آپ نے انہیں اس لیے لوٹایا، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ نماز میں جلد بازی کر رہے تھے، رکوع سجدہ قاعدے سے نہیں کر رہے تھے، اس لیے جلد بازی کی وجہ سے 3 بار انہوں نے نماز پڑھی اور تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا۔ قاعدے سے رکوع کیا جائے، قاعدے سے سجدہ کیا جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہوا جائے۔ نماز میں بھی اگر کسی نے جلد بازی کی ہے تو اس کی نماز خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، تلک صلاۃ المنافق۔ ایک شخص سورج ڈوبنے کے قریب آتا ہے، دیکھا دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کام کر رہا ہے، دیکھا کہ اب سورج ڈوبنے والا ہے تو جلدی سے آیا اور عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کوے کی طرح 4 ٹھونک مارتا ہے۔ اس آدمی کی نماز کو کہا کوے کی طرح 4 ٹھونک، یعنی 4 مرتبہ سجدہ کیا اور جلدی سے بھاگ گیا۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں بھی جلد بازی سے کام لے رہا ہے، قاعدے سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں نماز میں بھی جلد بازی سے روکا گیا۔ دعا ہے، ایک بہت اہم عبادت ہے دعا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تم میں سے ایک شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آدمی جلد بازی نہ کرے۔ آپ آئے ہیں، دعا کیا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے اور فجر تک آپ کو مل جانا چاہیے، ایسا جلد باز شخص اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ جب بھی ہم کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اخلاص اللہیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یقین رہے کوئی بھی دعا آپ نے آ کر کے کی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو دعا کے بعد 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی۔ جو آپ نے مانگا ہے
اللہ وہی دے دے گا جس چیز کی آپ نے دعا کی۔ یہ حدیث کی روشنی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اللہ سے جو مانگا ہے وہی یا تو مل جائے گا، یا یہ کہ آپ پر جو آپ مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کو ملنا چاہیے، لیکن آپ پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ مانگ رہے ہیں اسے نہ دے کر کے وہ مصیبت ٹال دے گا جو آپ پر آنے والی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملی تو تیسری چیز اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے اس کو توشہ بنا دے گا، ثواب بنا دے گا۔ یا تو جو مانگ رہے ہیں وہی مل جائے گا، یا یہ کہ آپ پر کوئی مصیبت آنے والی اللہ وہ ٹال دے گا۔ یہ چیزیں نہیں ملی تو آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ کامیابی کا اللہ تعالیٰ تیار کرے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی جائے گا کل قیامت کے میدان میں، دیکھے گا پہاڑ جیسی نیکیاں اس کے پاس ہیں، وہ کہے گا ارے یہ کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہی دعائیں ہیں جسے تو سمجھ رہا تھا کہ رد ہو گئی ہیں۔ تو حاضرین گرامی، دعا میں بھی اگر کوئی شخص جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا اس کے حق میں مفید ہوتی ہے۔ دعا میں بھی جلد بازی سے روکا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان تمام دلائل اور نصوص کے پیش کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے تمام امور میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، رائے مشورے سے، اطمینان سے، دیر کر کے، سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کے نتائج پر غور و فکر کر کے تب اس کو انجام دیا جائے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیر کرنا، سوچ سمجھ کر کے کسی کام کو کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، التأنی من اللہ، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے کسی بھی چیز میں۔ اور آدمی جب کسی چیز میں جلد بازی کرتا ہے تو اکثر اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ جلدی میں کوئی کام کیا، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کے، اور بعد میں وہی چیز اس کے حق میں رسوائی کا، شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے تحقیق کر لینا، چھان بین کر لینا، سوچ سمجھ لینا، رائے مشورہ کر لینا، یہ مذہب اسلام کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک جماعت آئی، وفد عبد القیس، قبیلے عبد القیس کا ایک وفد چند لوگوں پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے پہنچے۔ اس جماعت کے اکثر لوگ پہنچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش سب کو ہے، جلد بازی میں جلدی جلدی سامان رکھا کہ پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اس جماعت کے جو سردار تھے، جن کو اشج عبد القیس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی حدیث میں، وہ رکے، اپنا سامان رکھا، اونٹ کو باندھا، تمام چیزیں بندوبست کے ساتھ، پھر اس کے بعد کپڑا پہنا جو مہمانوں سے ملنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کے بعد وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، حال چال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ۔ اشج عبد القیس سے کہا، دو عادتیں تمہاری ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، الحلم والانات، ایک تو بردباری، تم کشادہ دل ہو، ایسا نہیں ہے کہ جلدی سے جذبات میں آ جاؤ اور کوئی کچھ کہہ دے بس اس کو لان تان کرنے لگو، مار پیٹ پر آمادہ ہو جو، نہیں، تم کشادہ دل ہو، بردبار ہو، بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، قوت برداشت کا کسی شخص کے اندر ہونا، حلم اور بردباری کا ہونا، جلدی سے آپا نہ کھو دینا، یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے اور بہت اہم صفت ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا انات، کسی کام کو سوچ سمجھ کر کے انجام دینا، یہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جلد بازی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر کے کسی کام کو انجام دینا، یہ بھلائی اور خیر کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جہاں ہماری شریعت نے ہمیں جلد بازی سے روکا ہے، وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں جلد بازی کا حکم دیا گیا۔ کچھ کام ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام کاموں میں آپ
دیر کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں جلد بازی کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے. پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا 3 چیزوں کو ان کے وقت سے مؤخر نہ کرنا، وقت ہو جائے کر لینا. پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت ہو جائے. آپ گھر ہیں، اذان سنے ہیں، مسجد آ جائیں. آپ کھیت میں ہیں، نماز کا وقت ہوا، مصلی بچھا دیجئے، نہیں ہے ویسے اسی میں پڑھ لیجئے. آپ سفر میں ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، جگہ ہے، آپ پڑھ لیجئے. نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو پھر تاخیر مناسب نہیں. جتنا جلدی ہو سکے نماز کو وقت کے اندر ادا کر لیا جائے. پہلی چیز نماز کو وقت پر ادا کر لینا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں. آپ 5 نمازیں کام کرتے رہیں، دکان مکان میں رہیں، کاروبار میں رہیں، اور اس کے بعد 5 نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ پڑھیں. یہ زیادتی ہے نماز کے ساتھ. نماز کا وقت ہو جائے آپ وقت مقررہ پر نماز کو ادا کریں، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بلا کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے. تو پہلی چیز جہاں جلد بازی مطلوب ہے وہ نماز ہے. وقت ہو جائے نماز ادا کر لی جائے. والجنازۃ اذا حضرت، دوسری چیز جنازہ جب تیار ہو جائے. کسی کا انتقال ہوا، اب اس کو انتظار کرنا کہ کوئی سعودی سے آ رہا ہے، کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، اور لاش آپ گھر میں رکھے رہیں دن بھر رات بھر، 1 دن 2 دن رکھے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکے اس جنازے کو اس کی جو منزل ہے قبر وہاں تک پہنچا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ نیک ہے تو اس کے منزل تک اسے جلدی پہنچا دو، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھے سے وہ بوجھ جلدی اتار دو. جتنا جلدی ہو سکے کسی کا انتقال ہو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو کفن دفن کر کے فارغ کر لیا جائے. اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے. عام طور پر دیکھا جا رہا ہے لوگ کافی تاخیر کرتے ہیں جنازوں میں. بسا اوقات 1 دن 1.5 دن لاش کو رکھے رہ جاتے ہیں. دوسری جگہ کہیں انتقال ہوا ہے، وہاں سے یہاں منگائیں گے، یہاں سے وہاں لے جائیں گے. اس طرح کی بھی کیفیت بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. جنازہ جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لیا جائے، نماز ادا کر لی جائے اور اس کو قبر تک پہنچا دیا جائے. تیسری چیز والأیم اذا وجدت لها کفوا، بالغ جب اس کا رشتہ مل جائے. لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہوئی، بلوغت کے بعد رشتہ جتنا جلدی ہو سکے کر دیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ ابھی لڑکا پڑھ رہا ہے، ابھی کاروبار سے جڑا نہیں ہے، 30 سال 32 سال کے کنوارے سماج و معاشرے میں دیکھا جاتا ہے گھوم رہے ہیں. اگر ان کی شادی ہو جاتی تو 3-4 بچوں کے باپ ہوتے. ایسے والدین ظالم ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے. سنن بیہقی کی ایک روایت ہے، وہ تمام افراد، خاص طور پر وہ گارجین، وہ باپ وہ مائیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید حد درجہ شدید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکا لڑکی دیا تو چاہیے کہ اس کی پرورش کرے، اسے تعلیم و تربیت سے نوازے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے اور والدین نے شادی نہیں کی، شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ راستے سے ہٹ گئے، غلط کام کر بیٹھے، جذبات و خواہشات ہیں، اگر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، بدکاری میں ملوث ہو گئے تو انہیں تو گناہ ملنا ہی ہے، اس کے باپ کو بھی گناہ ملے گا اسی کے برابر، والدین کو بھی، اس لیے کہ وہ سبب بنے ہیں اس گناہ کا. وقت پر شادی ہو گئی ہوتی تو پھر وہ اس غلط کام کی جرات نہیں کرتا. تو حاضرین گرامی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، صرف آپ کے بنواسی کا نہیں، پورے ہندوستان کا. یہ چند صوبوں کو چھوڑ دیا جائے، جھارکھنڈ اور بہار وغیرہ،
تو اکثر جگہوں پر شادیوں میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے. لڑکا لڑکی کبھی کاروبار کا بہانہ، کبھی تعلیم کا بہانہ، کبھی اور کسی چیز کا بہانہ، کبھی لڑکوں کی فرمائشیں، کبھی لڑکیوں کی فرمائشیں، دنیا بھر کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. کبھی ماں باپ حائل ہوتے ہیں، کبھی رشتہ دار حائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی تاخیر کی جاتی ہے شادیوں میں، جس کی وجہ سے زناکاری کے بیشتر واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت حد تک یہ سماج ذمہ دار ہے، سماج کے گارجین اور ذمہ دار افراد اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب تم بالغ لڑکا یا لڑکی کے برابر کا اس کا کفو پالو، اس کا رشتہ مل جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دو. تو یہ 3 چیزیں ہوئیں. اسی طرح قرض کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کرنا چاہیے. آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، پوری کوشش ہو آپ کی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کا قرض چکا دیں. اسی نیت اور ارادے سے لیا جائے کہ ہم جو وقت لیے ہیں اس وقت سے پہلے ہی ہم اس کا لیا ہوا قرض واپس کر دیں گے. ایسا نہیں کہ اب لے لیے ہیں خاموش بیٹھ جائیں، ہوگا تب دیں گے، کون ہم سے زبردستی لے سکتا ہے، یہ غلط چیز ہے. اسی طرح 5ویں چیز جہاں جلد بازی مطلوب ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، جتنا جلدی ہو سکے آدمی اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے. اس میں جتنا جلدی ہو سکے ایک آدمی اللہ کے حضور آئے، سجدہ کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ بخشنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں جلد بازی مطلوب ہے. شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہاں جلدی کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جلد بازی سے روکا گیا ہے وہاں جلد بازی سے رکنے کی توفیق دے، اور جہاں جلد بازی مطلوب ہے وہاں ان کاموں کو جلد از جلد انجام دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.